الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز و جل ہمارا فتح رضوی شریف پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور کل ہم نے عصر کے علاوہ نمازوں کے قواعد سیکھے کہ کس طرح سے ان کے اوقات نکالے جائیں گے اعلیٰ تعالیٰ کی رحمت کی زبانی. اور آج انشاءاللہ تعالی عصر کا خاص قاعدہ جو اعلیٰ تعالیٰ کی رحمت کی ایجاد ہے، قاعدہ تو ہم پڑھ چکے ہیں لیکن اب زبان اعلیٰ تعالیٰ کے رحمت سے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. بات چل رہی تھی رانی کھیت کی، سوال آیا تھا رانی کھیت شہر سے کہ وہاں کے کیا اوقات ہوں گے، اور ساری اس پر گفتگو چل رہی تھی. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا کہ میں بعض تحویلات کے اوقات کا نقشہ دے دیتا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ حساب لگا کر عمل کریں. تو یہ نقشہ موجود ہے، تاریخ شمسی تاریخ دی ہوئی ہے، اور تحویل برج یہاں پہ 5 برجوں کے دیے گئے ہیں، 5 بروج کے: سور، جوزا، سرطان یعنی دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا، ان بروج کے دیے گئے ہیں کہ جو اکثر مین بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ انہی میں ہی ہوتی ہیں. رانی کھیت یعنی کہ جو شمالی شہر ہوں گے وہ انہی میں ہوتی ہے، بقیہ جو تبدیلیاں ہوں گی وہ اس کے اندر اندر کی ہوں گی. تو اعلیٰ تعالیٰ رحمٰن نے ان کو لے لیا تاکہ بقیہ کو انہی کے اوپر انہی کے ذریعے ان کو بھی حساب لگا لیا جائے. طلوع شمس دیا ہے، شروع وقت ظہر دیا ہے، اور وقت مستحب ابتدائے فرض ظہر کہ ظہر کے فرض ادا کرنے کا مستحب وقت کیا ہے وہ بھی بیان کیا ہوا ہے. اس کے بعد شروع وقت عصر حنفی اور غروب شمس، یہ ٹوٹل 5 اوقات اعلیٰ علیہ الرحمٰن نے بیان کیے. صحیح چیز یہ دیکھ لیں کہ عصر سے پہلے تاریخ لکھی ہوئی ہے 22، تو یہ 22 نہیں ہوگی بلکہ 24 جولائی بنے گی، کیونکہ جو اسد ہے، برج اسد ہے، وہ 24 جولائی کو شروع ہوتا ہے. بعض عوام کو اپنی ناواقفی سے وقت ظہر 5 بجے تک رہنے کا بھی تعجب ہوتا ہے. یعنی ہمارے کہ لوگ سوچتے ہیں 5 بجے تک بھی کوئی اثر کا وقت دیتا ہے، نہ کہ 5 سے بھی کچھ منٹ زائد. بولے یہاں پر تو اعلیٰ تعالیٰ الرحمٰن نے نکال کے دیا تو 5 سے بھی کچھ زائد ہو رہا ہے. لہٰذا ایام خمسہ میں سب سے بڑا وقت کہ 24 جولائی، دیکھیں اب یہاں پر بھی 24 لکھا ہوا ہے تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ 22 جولائی ختان واقع ہو گیا ہے. مطلب ختان کے لیے اب کاتب کی طرف سے ہے جو بھی معاملہ ہے، 24 جولائی کا آیا. ہم اس کی برہانی حصی ذکر کر دیں. اب یہاں پر 24 جولائی کا سب سے بڑا وقت فرمایا ہے. حالانکہ ہم توضیح توقیف میں جب ہم نے فوائد پڑھے تھے تو ہم نے بات پڑھی تھی کہ برج سرطان کے اندر سرطان کے اندر سب سے زیادہ مقدار ہوتی ہے اوقات کی، نا دن کے جو اوقات ہوتے ہیں عصر کی بھی، جبکہ یہاں پر تو فرما رہے ہیں ظہر کی مقدار، تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ 24 جولائی کو اساس اسد میں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے انتہائی وقت آپ دیکھیں کہ سرطان کے اندر جو انتہا ہے وہ 5:07 پر ہے، اور جو اسد میں ہے وہ 5:09 پر ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دن کا بڑا چھوٹا ہونا اور ایک ہوتا ہے وقت کا آگے پیچھے ہونا. یاد رکھیے گا یہ، اب آپ تو توقید پڑھ چکے ہیں نا. اب عوام کو آپ دیکھیں گے نا، ایک تو یہ چیز اتنی مشہور ہے کہ 22 جون تک دن بڑا ہوگا اور 22 دسمبر تک چھوٹا ہوگا، یہ بہت زیادہ مشہور ہے، اس پہ چلتی بھی ہے، 13 رات وغیرہ بھی چل رہی ہوتی. اب ان کو دھوکہ لگتا ہے اس بات سے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 22 دسمبر سے پہلے ہی وقت پیچھے آنا شروع ہو گیا، اور اسی طریقے سے دن تو بول رہے کہ بھائی غروب پہلے ہونا شروع ہو گیا ہے. یا مثال کے طور پر اگر آپ ابھی دیکھیں تو اس طرح سے غروب بڑھنا کبھی کبھار دنوں پہلے شروع ہو جاتا ہے.
تو اب پھر وہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی یا تو وہ تحریر غلط ہے یا اوقات غلط ہے. حالانکہ اگر ان کو بنظر غائر دیکھا جائے ہم کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے بڑا دن، تو یہ نہیں بولا سب سے تاخیری وقت، تو سب سے بڑا دن ہونا تو وہ تو یہ ہے کہ آپ دونوں اوقات کو دیکھیں. مثال کے طور پر اگر آپ کا غروب جلدی ہو رہا ہے تو آپ یہ تو دیکھیں کہ عصر کا وقت کتنی دیر پہلے شروع ہو رہا ہے، کل کے دن سے کتنا فرق ہے. لازمی طور پر اس کے جب آپ فرق کو دیکھیں گے تو آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کل جتنی مقدار تھی آج اس سے مقدار بڑھ گئی اگر بڑھنے والے ایام چل رہے ہیں. تو ان چیزوں پہ غور کیا جائے، کبھی بھی صرف انتہائی وقت یا ابتدائی وقت کو دیکھ کے فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ جب آپ پہلے اور دوسرے دونوں کو دیکھیں گے تو ہی تو آپ کو مقدار معلوم ہوگی. اور پھر آپ پچھلے دن کی مقدار معلوم کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ اس طرح سے یہ دن بڑھ رہے ہیں. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ میل شمس وہی رہ رہی ہوتی ہے، تعدیل ایام اپنا فرق ڈالتی ہے، دیگر عوامل ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے اور اس کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے، خاص طور پر توقیت والوں کو. ہم اس کی برہانے دن بڑے ہوں گے تو اوقات بھی بڑے ہوں گے نا. تو بڑے ہوں گے. مثال کے طور پہ جیسے ابھی دسمبر چل رہا ہے، ابھی اوقات چھوٹے ہو رہے ہیں، 22 دسمبر تو ویسے گزر گیا، تو وقت اس سے پہلے ہی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ اوقات پہ غور کریں رہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ کریں گے. ابھی تو یہ کرنا ہے ورنہ نماز کا ٹائم ہو جائے گا مغرب کا. تو یہ اوقات میں جو تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے نا، کہ پیچھے آنا ٹائم کے اعتبار سے وہ پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات، یا جب بڑھنا ہوتا ہے تو چھوٹا پیچھے آ رہا ہوتا ہے، چھوٹا دن ہونے ہوتا ہے وہ ٹائم میں آگے جا رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر پہ غور ہمیں دونوں پر کرنا چاہیے کہ پیچھے والا بھی آگے ہو رہا ہے، پیچھے یا ابتدائی وقت بھی پیچھے ہو رہا ہے یا وہ آگے جا رہا ہے، تو اس کے حساب سے فیصلہ ہو سکتا ہے. صرف انتہائی وقت یا ابتدائی وقت سے فیصلہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو ہے اب رات چھوٹی ہونا شروع ہو رہی ہے نا، تو جو تو مغرب کا وقت بھی کیا ہونا چاہیے، چھوٹا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. حالانکہ عشاء کا وقت ابھی بڑھ رہا ہے. جی دوستو آج کا ہے 29 دسمبر کا 7/8، کل کا 7/8 یہ 31 تاریخ کا 7/9 ہے. اب یہ آگے بڑھ رہا ہے تو اور پیچھے والی مقدار اس سے زیادہ اسپیڈ سے بڑی ہوگی، اسی وجہ سے یہ چھوٹا ہو جائے گا. اس طرح سے پورا ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اس پر تفصیل سے گفتگو کر لیں گے. آج کل بہت مدعیان فن توقیف سے محض ناواقف ہیں. انہیں اطمینان ہو کہ یہ بیانات جزافی نہیں، تحقیقی ہیں. جو نہ جانتا ہو جاننے والوں کا اتباع کرے، اور جو نہ خود جانے نہ جاننے والوں کی مانے، اس کا مرض لا علاج ہے جس سے لوگ بہت سارے پائے جاتے ہیں مارکیٹ میں. البرہان. میل شمس، سورج کی میل شمس حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی وقت درکار ہوتا ہے، جیسے ہمیں کوئی وقت درکار ہوتا ہے تو ہم اس کے ذریعے میل شمس معلوم کر لیتے ہیں. جبکہ جو بزرگان دین علیہ الرحمہ کا طریقہ تھا، خاص طور پر حضرت علیہ الرحمہ کا جو ملتا ہے اسی کتابہ کے اندر توضیح و توقید میں جو طریقے بیان کیے گئے، ادھر میں نے عرض کیا تھا کہ میں ستارہ رضا شریف اس کی تفصیل سے وضاحت کروں گا. تو وہ جو چلتے تھے نا، وہ چلتے تھے تقویم کے اعتبار سے، یعنی کہ وہ میل بھی تقویم سے نکالتے تھے. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں تو ہر سال کی میل الگ بتانی پڑتی ہے کہ بھائی 2023 کی 29 دسمبر کی 5 بجے کی میل یہ ہے، تو 30 اگلے سال 2024 کی یہ ہے، 2025 کی یہ، ہر سال تبدیل ہوگی. لازمی سی بات ہے، کوئی اللہ یہ تو ہر کوئی اس کا اقرار کرے گا. لیکن اگر ہم میل شمس کو سورج کی تقویم کے درجات کے اعتبار سے کر دیں
تو اس کی میل میں کوئی فرق نہیں آئے گا, ہمیشہ وہی رہے گی چاہے ہزاروں سال گزر جائیں, کیونکہ جب سورج کے آپ نے لیا ہی سورج کے دائرہ منطقۃ البروج کے حساب سے, تو جتنی تحویل بھی سورج کا جو ہوتا ہے کہ اعتدال ربعی سے سورج کی دوری, یا یوں کہہ لیں برج حمل سے سورج کی دوری, کہ اس سے کتنا فاصلہ طے کر چکا ہے, آسان لفظوں میں سورج کون سے برج کے کون سے درجے پر ہے اور میل شمس, تو اسی کے ذریعے سارا کا سارا حساب لگایا جاتا ہے. تو اگر ہمیں تحویل کے ذریعے, ہم تقویم کے ذریعے اگر ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ میل شمس کیا ہے, تو وہ ہمیشہ وہی رہے گی. جب یہ آپ نے توضیح توحید کی جو میل شمس کی جدول تھی آپ نے وہاں پر دیکھا تھا, اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ یہ تقویم کے اعتبار سے, برجوں کے اعتبار سے میل شمس دی گئی ہے, اور جب بھی اس میں کوئی سال وغیرہ کی تعین نہیں تھی کہ ہمیشہ وہی استعمال کی جا سکتی ہے. تو اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت کیا اب تحویل معلوم کرنی ہے, تو اب تحویل معلوم کرنے کے لیے پورا فارمولا, ساری چیزیں ابتدا چیزیں حل ہوں گی, اس کے بعد پھر تقویم معلوم کرنے کے لیے ساری کی ساری چیزیں حل ہوں گی کہ تقویم کس طرح سے حاصل کی جائے گی. پھر تقویم پر میل حاصل ہوگی, میل حاصل ہوگی تو اس کے بعد پھر بودھ سمتی ہوگی, اور پھر اثر کے وقت کے لیے تحقیقی بودھ سمتی کس طرح سے بنائی جائے گی, وہ سارا کا سارا چلے گا. اس کے بعد پھر نارمل طریقے پر آ جائیں گے کہ جو ہمارا اثر کا وقت ہوتا ہے. فرماتے ہیں تحویل مفروض بوقت مطلوب رأس الاسد, کوئی بھی چیز نکالنے کے لیے کوئی ہمیں کچھ نہ کچھ فرض کرنا پڑتا ہے, کہ کوئی چیز ہمیں کنسیڈر کرنی پڑے گی, کوئی چیز ہمیں ماننی پڑے گی, کسی کی ابتدا کچھ ماننی پڑے گی, جب بھی ہم نکال سکتے. اسی کے لیے ہم تقریبی اوقات حل کر لیتے, یا ہم شارٹ آسان طریقے پر عمل کرنا چاہ رہے ہو تو ہم گرینویچ کے 12 بجے کی لے کر تقریبی اوقات نکال لیتے ہیں, اس یوز کی ٹائم پر نہیں جاتے. تو یوں کوئی نہ کوئی ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس پر پہنچنا ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ راس الاسد کی بات ہو رہی ہے, تو اب راس الاسد 24 گھنٹوں میں سے کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے. تو اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن نے کیا کیا کہ مان لیا, ایک فرض کر لیا کہ راس الاسد جو ہے وہ جو وقت مطلوب ہے نا, جو اثر کا وقت تحقیقی نکلے گا وہ راس الاسد پر ہی ہوگا بالکل عین. اب کیا ہوا, اب اس کے لیے ہم نے نکالی بات ساعت درجہ سابقہ. درجہ سابقہ سے مراد پچھلے درجہ یعنی پچھلے دن کی بات ساعت نکالی. اب بات ساعت کیا ہے, بات ساعت کہتے ہیں کہ 2 دن یا 1 دن سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو تفاضل آیا ہے اس کو فی گھنٹہ, بات ساعت ایک گھنٹے کو کہتے ہیں, فی گھنٹے کا تفاضل نکال لینا کہ تقویم کے اندر 1 گھنٹے کے اندر کتنا تفاضل آ رہا ہے. تو یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن نے اس کو بیان کیا. ایک منٹ رکیے, تو یہاں پر بات ساعت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن نے بیان کی 2 دقیقہ 23 ثانیہ اور 23 دقیقہ اور 2 دقیقہ 23 ثانیہ اور 12 ثالثہ. اب یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن نے کیسے بیان کی ہے, اس کی فائل میں نے آپ کو سیٹ کی ہے جس کے اندر یہ چیزیں آسان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں. جی 0 درجے 2 دقیقے. جی جی میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ نے جو بیان کیا ابھی یہ 2 درجے بیان کیے ہیں نا, میں 2 درجے بول دیا مجھے. اچھا جی 2 دقیقے 23 ثانیے اور 12 ثالثے. اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن ہے اور اس کے بعد والی عبارت دیکھیں, پھر اس کو ایک ساتھ حل کرتے ہیں. پھر آگے لکھا ہوا ہے ملٹی پلائی وقت تخمینی 4 گھنٹے 49 منٹ اور 36 سیکنڈ. اب یہاں پر ایک اس کا وقت تخمینی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن نے پہلے اثر کا نکال لیا, تو وہ ہے 4:49 منٹ 36 سیکنڈ. اب اس پہ مان لیا کہ سورج راس الاسد پر اس ٹائم پر پہنچ گیا. تو اب ہم کیا کریں گے کہ راس الاسد کی
یعنی کہ روز رأس الاسد یعنی کہ 24 جولائی کی ہم تقویم معلوم کر لیں گے اور درجہ سابقہ یعنی پچھلے دن کی تقویم معلوم کر لیں گے، پھر ان دونوں کا تفاضل نکالیں گے، پھر جب تفاضل نکل جائے گا تو اس کو 24 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گی، بات ساعت حاصل ہو جائے گی کہ 1 گھنٹے میں سورج کتنی تقویم کے درجات طے کر رہا ہے۔ دیکھیے میں اس کو زوم کرتا ہوں۔ چوبیس جولائی کی جو تقویم آ رہی ہے وہ ہے 120 درجے 49 دقیقے 7.0 اور 23 کی آ رہی ہے 119 درجے 51 دقیقے 50.2۔ اب ان کو مائنس کرتے ہیں۔ چلیے آپ ساتھ ساتھ اپنے کیلکولیٹر کے اندر کر لیں، یہ کیلکولیٹر مسئلہ کر رہا ہے۔ چلیے ایک دفعہ میں کوشش کر لیتا ہوں، اگر جلدی سے ہو جاتا ہے تو۔ اس کو آپ ساتھ ساتھ اپنے پاس کیلکولیٹر رکھ لیں، اس کے ذریعے حل کرتے نہیں، فائل کے اندر حل کیا ہے۔ تو آپ جب 120 درجے یہ 24 تاریخ کی تقویم سے 23 تاریخ کی تقویم کو جو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس جواب آئے گا، وہ نیچے حل کر کے دیا ہوا ہے۔ تو اب تفاضل تقویم 0 درجے 57 دقیقے 16.8 ثانیہ حاصل آپ کو ہوگا۔ تو اس کو جب آپ 24 پر تقسیم کریں گے، 24 پر تقسیم کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ 1 گھنٹے کے اندر کتنا تفاضل آ رہا ہے، تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 0 درجے 2 دقیقے 23 ثانیے اور 12 ثالثے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا۔ اب کیا کرنا ہے کہ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ تقویم نصف النہار اور مثل ثانی کے درمیان کا فرق معلوم کرنے کے لیے کہ کیونکہ میل جو ہمیں چاہیے وہ تو ابھی نصف النہار کی چاہیے، اور یہ جو ہمیں تقویم حاصل ہوئی ہے یہ تو مثل ثانی کی حاصل ہوئی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کیونکہ ہم نے تو جو حل کیا تھا وہ تو ہم نے رأس الاسد کو اثر پہ مانا تھا، یہ تو میل جو ہے وہ تو مثل ثانی کے تخمینی وقت کی ہے، ہمیں تو نصف النہار کی تخمین چاہیے۔ تو اب اسے کیا کریں گے، تخمینی وقت سے ضرب دے دیں گے، پتہ چل جائے گا کہ 4 گھنٹے 49 منٹ 36 سیکنڈ میں کتنا فرق آیا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ چل گیا 0 گھنٹے 11 منٹ 31 مطلب 0 درجے اور 11 دقیقے 31 ثانیے اور 11 ثالثے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کو 41 جی 4 درجے 49 دقیقے یہ جو لکھا ہوا ہے اس سے ضرب دیں گے۔ جی کیونکہ ہمیں یہ چاہیے نا کہ اتنے گھنٹے میں کتنا فرق آیا، تو آپ کو یہ 1 گھنٹے کا ہے، 0 درجے اور 2 دقیقے، یہ پوری جو عبارت ہے پورے جو ہندسے ہیں تو یہ 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ 4 گھنٹے 49 منٹ میں کتنا فرق آتا تھا، آپ اس سے ضرب دے دیں گے تو آپ کو وہ معلوم ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ اس کو زبانی بھی دیکھنا چاہیں تو اس طرح سے دیکھ لیں کہ بھائی 2.5 منٹ ہے، اس کو اگر آپ 2.5 منٹ مانتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، بلکہ 2.5 نہیں 2 منٹ کے حساب سے دیکھیں، آپ اس کو 4 سے ضرب دیتے ہیں تو کتنے منٹ بن جائیں گے، 4 دفعہ 4 گھنٹے کے اندر تو 8 منٹ بن جائیں گے، اور یہ 49 بھی ہے اس طرح سے 23 بھی ہے۔ جب ان تمام کو ملا کے الگ سے بھی کرنا چاہیے، اگر ذہنی طور پہ بھی کرنا چاہے تو آپ کو یہ آ جائے گا کہ یہ 0 درجے 11 دقیقے 31 ثانیے ہی حاصل ہوگا۔ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ جو تقویم نصف النہار ہے یہ تقویم میں عصر سے پہلے پائی جائے گی، لازمی سی بات ہے۔ تو اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یا تو اس کو اب یہ کہہ لیں کہ رأس الاسد سے مائنس کریں، تو رأس الاسد 0 ہے، 0 سے مائنس ہو نہیں سکتا، تو آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ سرطان کی 30 درجے مان لیں۔ بھائی رأس الاسد کا 0 اور سرطان کا 30 ایک ہی بات ہے، سرطان کا 30 جو ہے وہ رأس الاسد کا 0 ہے، رأس الاسد کا 0 جو ہے وہ سرطان کا 30 ہے، تو آپ اس 30 سے گھٹا لیں،
30 سے گھٹائیں گے تو آپ کے پاس یہ جواب آ جائے گا، 29 درجہ 48 دقیقہ 29 ثانیہ تقویم نصف النہار ہوا۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے وہاں پر کیا بیان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے یہ عبارت ہے، اس میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں۔ کہ تقویم نصف النہار حقیقی جیم، اور یہ قط ہے، اس کو اپنی کتاب میں درست کر لیں، قط مج قط، یعنی جیم کا مطلب کیا ہے؟ برج، 3 برج 29 درجے 48 دقیقے اور 29 ثانیے، تو یہی ہمیں بھی حاصل ہوا ہے اس طریقے سے۔ اب 3 برج کا مطلب کیا ہوا کہ سورج پہلا درجہ حمل، ثور، جوزا، یہ 3 برج پورے طے کر چکا ہے، اور سرطان کے 29 درجے 48 دقیقے 29 ثانیے طے کر چکا ہے، یعنی 11 دقیقے 31 ثانیے اور طے کر لے گا تو یہ 3 برج پورے ٹوٹل 4 بن جائیں گے، اور پھر 5واں برج شروع ہو جائے گا اسد۔ تو اب ہمیں تقویم حاصل ہو گئی، اب اس تقویم پہ میل حاصل کر لیں گے۔ میلہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اب میل کس طرح سے حاصل ہوگی وہ دیکھیے۔ اب اس کی میل جب ہمیں حاصل کرنی ہے تو اب وہ یہ دوبارہ توضیح التوقید کے جدول پہ چلے جائیں، یہاں پر اس کا اسکرین شاٹ دے دیا گیا ہے۔ اس کو کرنے کا میں طریقہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو نیچے والے ہوں گے ان کو ہم یہاں سے دیکھیں گے درجات تحتانیہ۔ اب سرطان ہے، سرطان کے لیے ہم نے کیا آیا تھا، وہاں کتنے درجے آئے تھے؟ 29 درجے اور 48 دقیقے، ہم نے دیکھا اوپر چلتے ہیں، یہ 29 درجے ہو گیا۔ اب 48 دقیقہ تو یہاں پر ہے نہیں، اس کے لیے کیا کریں؟ اب اس کی تحقیق میں بھی تو جانا ہے نا۔ پتہ یہ چل گیا کہ یہ اس کے 30 اور 29 کے درمیان واقع ہے، تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ ملاحظہ کیجئے۔ سرطان کے 29 درجے کے میل 20 درجہ 22 دقیقہ 14 ثانیے اور 57 ثالثے ہے، اور 30 درجے کی میل 20 درجے 9 دقیقے 33 ثانیے 57 ثالثے ہے۔ اب ان دونوں کا نکالا تفاضل، اب جب ان دونوں کا تفاضل نکالا، تفاضل آپ نکالنے کون سے سمجھ چکے ہوں گے کہ جب ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جب مکمل بات نہیں ہوتی نا، اب مثال کے طور پر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ تناسب ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک درجے میں یعنی 60 دقیقوں کے اندر اتنا فرق آ رہا ہے، اب آپ سے کوئی سوال کرے کہ 50 دقیقوں میں کتنا فرق آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جو تفاضل ہے پورے 60 دقیقے کو، تو اس کا کیا تفاضل لیں گے، اس کو 60 پہ تقسیم کریں گے، اس کے بعد جتنے کا بھی آپ کو چاہیے ہوگا 40 کا 50 کا اس کو پر ضرب دے دیں گے، تو آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی ہم نے یہی کیا ہے کہ اس کو کیا کرا، فرق حاصل کیا۔ اب فرق حاصل کرنے کے بعد جو کیا تھا، جو اب یہاں پر ہم نے اوپر سے نیچے آ رہے 30 درجے سے نیچے آ رہے 30 درجے سے جو اس وقت کی تقویم ہے، جو اس کا فرق تھا وہ کیا نکلا تھا؟ 0 درجے 11 دقیقے 31 ثانیے، تو اب اس سے ضرب دے دیا۔ جب اس سے ضرب دے دیا تو حاصل ضرب کیا ہوا؟ 0 درجے 2 دقیقے 26 ثانیے اور 4 ثالثے۔ اب اس کو میل رأس الاسد پر بڑھایا تو میل نصف النہار ہمیں حاصل ہو گئی کاف درجہ یب دقیقہ ہا ثانیہ اور الف ثالثہ، یعنی 0 ثانیہ اور 1 ثالثہ۔ تو اسی کو علیہ الرحمٰن نے اپنی عبارت کے اندر بیان کیا ہے، کتاب سے بھی ایک دفعہ دیکھ لیں۔ دیکھیں یہ سارا چلتا جا رہا ہے تقویم نصف النہار کے لیے۔ اچھا یہ جیم پورا نہیں بنا ہوا، اس کو بنا لیں، 28 ہے نا، یہ وہ 43 نہیں ہے بلکہ 48 ہے، تو اس کو جیم ہا کو پورا کر لیں۔ میلہ، اس کی میل 20 درجہ 12 دقیقہ 0 ثانیہ 1 ثالثہ۔ اب کیا کرنا ہوتا ہے کہ میل نکل آئی، میل کے اندر تمام الارض کو پلس کیا۔ تمام الارض آپ جانتے ہی ہیں
تو تمام العرض ہے 60 درجے 22 دقیقے، 60 درجے 22 دقیقے. تو اس کے ذریعے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ارتفاع حقیقی. جب تمام العرض اور میل شمس کو جمع کیا جائے تو ارتفاع معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. عرض اور میل ان کو مائنس کیا جائے تو بعد سمتی بوقت زوال معلوم ہوتی ہے. عرض اور میل کو پلس کیا جائے تو بعد سمتی بوقت نصف اللیل معلوم ہوتی ہے. اور تمام العرض اور میل کو جمع کیا جائے تو ارتفاع معلوم ہوتا ہے. یہ وہی چیز ہے کہ جو ہم غایت الارتفاع غایت الانخفاض وغیرہ نکالتے ہیں، یہ اسی طرح سے ہے. تو یہ ہو گیا. پھر اس کے اندر آپ پلس کر دیں نصف اتر، تو وہ ہے یا مئو، یعنی 15 دقیقے اور 46 ثانیے. تو جب ان تمام کو جمع کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا فا درجہ فا مت مئو، یعنی 80 درجہ اور 49 دقیقہ اور 46 ثانیے. اب اس کا تمام لیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ بعد سمتی سے 90 مائنس کرنے کے اندر ارتفاع حاصل ہو جاتا ہے، اور ارتفاع سے 90 مائنس کرنے میں بعد سمتی حاصل ہو جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. تو اب ارتفاع سے بعد سمتی کی طرف جا رہے ہیں. ابھی تک دیکھیں نا، تو یہ جو فا مت مو ہے، اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ افق حقیقی سے سورج کے بالائی کنارے کی دوری کتنی ہوگی؟ 80 درجہ اور 49 دقیقہ اور 46 ثانیہ. اب اس کا تمام لیں گے تو کیا حاصل ہو جائے گی؟ بعد سمتی حاصل ہو جائے گی. تو اب بعد سمتی بھی کون سی حاصل ہوگی؟ حاجی بھی حاصل ہوگی، یعنی اوپر والے کنارے کی بعد سمتی حاصل ہوگی، مرکز کی حاصل نہیں ہوگی. تو وہ بنے گی او یا، یعنی 9 درجے 10 دقیقے، دو یا مد ید 9 درجے 10 دقیقے اور 14 ثانیے. یہ کیا ہو گئی؟ بعد سمتی حقیقی حاجبی وقت ظہیرہ دوپہر کے وقت کی حاصل ہو گئی. اب فرما رہے ہیں تحویلش بمرئی. شین یہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس میں اشارہ کی طرح استعمال ہوتا ہے کہ اس کی تحویل مرئی کے ساتھ. تو اب وہ کتنا بن گیا؟ تو یا ہا نون، یعنی 9 درجے 10 دقیقے 5 ثانیے اور 50 ثالثے. اب یہ کیسے نکلا دیکھیے. یہ جدول تھی جو ہم نے توسیع و توقید کے اندر بھی دیکھی تھی، اور لیول 2 کے اندر بھی ہم نے اس کو بارے میں پڑھا سنا تھا. تو اب ہمارے پاس بعد سمتی کتنی حاصل ہوئی؟ 9 درجے 10 دقیقے. تو آئیے اس کے اندر چیک کرتے ہیں. اب ہمارے پاس بعد سمتی حقیقی حاصل ہے نا، تو ہم یہ جدول دیکھیں گے کیونکہ یہ بعد سمتی مرئی کا ہے. تو بعد سمتی حقیقی کے اندر ہم تلاش کرتے ہوا ہے 9 درجے، تو ہمیں حاصل ہو رہا ہے 9 درجے 30 دقیقے. حالانکہ جو ہمیں چاہیے وہ کتنا چاہیے؟ 9 درجے 10 دقیقے. تو اکثر یہی ہوگا جداول کے اندر، کبھی بھی آپ کو عین ویلیو مل جائے. بہت شاذ و نادر صورت ہوتی ہے کہ آپ کو عین ویلیو مل جائے. 95 کے لیں، 99% کے لیں، یا 95 ہی رکھیں، تو آپ کو نہیں حاصل ہوگی. تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا بھی تفاضل نکالیں گے. اب اس کا تفاضل اس وجہ سے ہم نکالیں گے تو کچھ نہ کچھ فرق آ جائے گا، کیونکہ یہ بھی نا یہاں پر صورتحال پیش ہے کہ اب دیکھیں سب کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی ثانیہ بیان ہو رہا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ سارے کے سارے ثانیوں میں ہو، ان کا کوئی بھی ثالثہ نہ ہو یا ان کا کوئی بھی اشاریہ نہ ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے نا کہ تمام کے تمام پورے کے پورے ایک ہی جیسے چل رہے ہیں. تو لازمی طور پر یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ اس کے اندر رفع و اسقاط کیا گیا ہے، یعنی راؤنڈ آف کا طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے. تو اب یہ کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تو اس جدول کے پابند نہیں ہے، آپ کے پاس تو اس کے پورے کے پورے فارمولاز تھے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو انکسار یہاں پر استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ 8 ثانیے اور 10 ثالث ہے. دیکھیے کیسے کہ یہاں پر آئے تو اب کتنا تھا؟ 8 ثانیے. اب یہاں پر اس کی کچھ مقداریں ہوں گی کہ جن کو کم کر دیا گیا. تو اب اس سے مزید پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کم کیا، کیونکہ یہ 10
9 درجے اور 30 دقیقے کی ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کے انکسار سے مزید کچھ کم کیا ہے۔ دیکھا جائے تو اس سے تو ہمیں زیادہ لگ رہا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ جو اس کے سوالس ہیں ان کو حذف کر دیا گیا، رفع و اسقاط کی بنا پر نہیں لکھا گیا، تو یوں ہمیں اس کے اندر فرق محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقتاً دیکھیں گے تو فرق محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اتنے باریک فرق ہے کہ ثالثے سے جا کے نماز کے وقت میں کیا فرق پڑے گا، کوئی نماز کے سیکنڈ کے اندر بھی اس سے فرق نہیں پڑے گا ثوالث سے، تو اتنی زیادہ اس کے اندر بھی پہ جانے کی عادت نہیں ہے، اگر یہ بھی استعمال کر لیں تو کافی ہے۔ یہ ہو گیا۔ تو جب ہم انکسار کے 8 ثانیے 10 ثالثہ کم کریں گے تو ہمارے پاس بعد سمتی بن جائے گی 9 درجے 10 دقیقے 5 ثانیے اور 50 ثالثے، یہی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ تحویل نکل گئی، اب نکالنا ہے اس کا ذلش۔ ذلش کیا چیز ہے؟ ذلش مطلب اس کا سایہ اصلی نکالنا ہے۔ اب یہ کیسے نکلتا ہے؟ جو ہم اثر کا فارمولا حل کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم کیا لکھتے ہیں، ٹین انورس، اس کے بعد ٹین اور بعد سمتی لکھ لیتے ہیں، درجہ لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو ٹین بعد سمتی ہے نا، یہ سایہ اصلی ہی نکالنے کا طریقہ ہے۔ آپ کبھی بھی چاہتے ہیں یعنی کہ اس بعد سمتی پہ کتنا گنا سایہ بنے گا، یہ وہی ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کا نکال لیں، یعنی کہ آپ کبھی بھی کسی چیز کا سایہ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے نکال سکتے ہیں کہ آپ 10 لکھ کر اور درجہ لکھ دیں، تو آپ کو پتہ معلوم ہو جائے گا کہ اس درجہ بعد سمتی پر اس کا سایہ اتنا بنے گا۔ اب اگر آپ نے وہ جو بعد سمتی ہے وہ عین نصف النہار کے وقت کی لی ہے تو وہ آپ کو سایہ بتائے گا، تو وہ سایہ اصلی ہو جائے گا۔ اگر آپ بعد سمتی آگے پیچھے کی کرتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے سایہ اصلی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے 10 اور یہ درجہ اس میں ڈال دیا تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا۔ یہ یہاں پر جہاں لکھا ہوا ہے یہ جہاں نہیں ہے بلکہ دقیقہ ہے۔ 0 درجے 9 دقیقے 41 ثانیے 1 ثالثے اور 41 رابعہ۔ پھر اب اس کا نکالنا ہے ذل وقت اثر حنفی۔ تو اب وہ کیسے نکلتا ہے؟ آپ اثر کا فارمولا استعمال کرتے تو ہیں، اس کے اندر آپ کر دیتے ہیں +2، تو وہ یہی تو ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر 2 گنا اس شے کا ڈبل کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی کر دیا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، صرف اور صرف کیا ہوگا، 2 کا اضافہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ بھی مرفوع لکھا ہوا ہے، مرفوع نہیں ہے بلکہ درجہ ہے، کیونکہ جب دقیقے کے اندر پلس کریں گے 2 تو یہ مرفوع پلس نہیں ہوگا بلکہ درجہ ہی پلس ہوگا، اور جواب بھی اسی سے درست بنتا ہے۔ اگر اس کو مرفوع لیں گے تو اگلی والی عبارت سے اس کی مطابقت نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ بھی خاص دقیقہ ہونا اس وجہ سے معلوم ہوا کہ جب آپ اس کا 10 نکال کے اپنے کیلکولیٹر میں دیکھ لیں، میرے پاس ابھی کیلکولیٹر نہیں چل رہا، اس میں ایرر آ جاتا ہے بار بار، تو اگر ہوتا تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ نکال کر عرض کر دیتا۔ تو اب یہ آپ کے پاس ذل وقت اثر حنفی حاصل ہو گیا، با پا ما الف ما، یعنی 2 درجے 9 ثانیے 9 دقیقے 41 ثانیے 1 ثالثے اور 41 رابعہ۔ اب اس کی نکالنی ہے قوسو، یعنی کہ اب دوبارہ اس کو بعد سمتی، یہ تو سایہ بن گیا نا، اب سایہ کو دوبارہ بعد سمتی میں تبدیل کرنا ہے، کیونکہ فارمولے میں کوئی سایہ تھوڑی لکھا جائے گا، فارمولے کے اندر تو بعد سمتی لکھی جائے گی۔ تو اب جب آپ نے بعد سمتی میں 10 لگا کر اس کا سایہ بنایا تھا تو 10 انورس لگا کے دوبارہ بعد سمتی بن جائے گی، کہ اس کے ضد سے ہی، کہ ہر چیز کو اس کی ضد سے کاٹا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے قوسو کر دیا، قوسو سے کیا مراد ہے، 10 انورس، تو آپ کے پاس جواب حاصل ہو جائے گا سہ یب یج کب، یعنی 65 درجے 12 دقیقے 13 ثانیے اور 22 ثانیے سے۔ اب اس کے اندر کیا کریں گے، پلس نسکوتر کر دیں گے، نسکوتر پلس کریں گے، یہ طریقہ آپ نے معلوم ہے۔ تو یہ اب نسکوتر پلس کیا تو جواب آ گیا اچھا نسکوتر، اور نسکوتر کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ڈائریکٹ اس کے اندر بود، کیونکہ یہ بود سمتی مرئی تھی، تو اب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ سورج کے اندر انکسار کا دخل ہے،
انکسار کیا کرتا ہے کہ جو چیز نیچے ہوتی ہے اس کو اوپر دکھاتی ہے. یعنی کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جہاں پر بھی آپ کو سورج نظر آ رہا ہے یقیناً سورج اس سے نیچے ہوگا, اور جہاں پر سورج کی بہت سمجھ نکلے گی ہر صورت کے اندر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ سورج دکھائی دینے کے اعتبار سے اوپر ہوگا. اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ساری تبدیلیاں کیوں کی تھی؟ کیونکہ جو سایہ بنتا ہے وہ تو دکھائی دینے والے سورج کے اعتبار سے بنتا ہے, اور یہی وہ بات ہے کہ جو وہاں پر فتح رضی شریف میں پیچھے ایک بات آئی تھی کہ اس کہیے گویا سمجھیے کی وجہ عالم حیت پر مخفی نہیں ہے, تو اس کے اندر بھی ایک وجہ یہی تھی. ایک تو میں نے وہ عرض کیا تھا, دوسرا یہ تھا کہ ہم جو وقت نکالتے ہیں استواء حقیقی تو سورج کے حقیقی وقت سے ہوگا, حالانکہ جو سایہ اس کا خط نصف النہار پر منطبق ہوتا ہے وہ تو دکھائی دینے کے اعتبار سے ہوتا ہے, سورج سے ہوتا ہے. تو اس کی ایک فرق تو وہ تھا کہ وہ سایہ جو خط نصف النہار پر منطبق ہو جائے گا وہ کناروں سے بھی ہو جائے گا, اور مرکز اور کنارے میں فرق ہے. ایک تو یہ بات, دوسری یہ کہ جو دکھائی دینے کے کنارے سے ہو رہا ہے, حالانکہ بس وقت استواء حقیقی سورج کے مرکز کے دائرہ نصف النہار پر منطبق ہونے سے ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ دو فرق تھے جس کے طرف اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اشارہ کیا تھا کہ اس کہیے گویا سمجھے کی وجہ عالم حیت پر مخفی نہیں. تب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اب کیا کیا, بودھ سمتی مری ہے. اب فارمولے کے اندر بودھ سمتی مری تھوڑی لکھی جائے گی, اس کے لیے تو آپ نے بس اتنا کرنا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر درجہ معلوم کر لیا. اب چاہیے تو کیا ہوگی کہ اس کے اوپر بودھ سمتی حقیقی چاہیے ہوگی, تو اب اس کو دوبارہ بودھ سمتی مرئی کو حقیقی میں تبدیل کریں گے. تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن فرما رہے اسی کو ہی اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. اچھا, جو چیزیں میں عرض کرتے جا رہا ہوں نا, تو بعض چیزیں یہ کہ اس فائل کے اندر بھی مسٹیک ہے نا, تو وہ آپ کو درست رکھنی پڑیں گی جو چیزیں میں نے آپ کو عرض کر دی, ورنہ پھر ہو سکتا ہے کہ آزمائش رہے. اب ہمارے پاس بودھ سمتی کتنی تھی؟ 65 درجے اور 12 دقیقے. اب اس کو ڈھونڈتے ہیں 65 12 کہاں پر ہے. 65 سین 60 کا ہو گیا, 65 کا سا, اور سا کے بعد بھی ہمیں کیا چاہیے؟ سا درجے اور 12 دقیقے. تو ہمیں حاصل ہو رہا ہے یہاں پر سا اور یعنی 15, 65 15 حاصل ہو رہا ہے, اور پیچھے دیکھتے تو 65 اور 5 ہے, اور پتہ یہ چلے گا کہ اس کے درمیان واقع. تو اب دیکھتے ہیں تو قریب اس سے ہے, یہ والی سے قریب ہے کہ اس میں 3 دقیقے کا تفاضل ہے اور اس سے 7 دقیقے کا تفاضل ہے تقریباً. تو اب اس کا انکسار کتنا ہے؟ 1 ثانیے 1 دقیقے. اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس کا ٹیبل چیک کرتے ہیں, ہیڈنگ 1 ثانیے, یہ 1 ثانیے اور 9 ثالثے یعنی کہ 56 ثالثے. جبکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے کیا استعمال فرمایا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس میں مزید تحقیق کی ہے اور اس کو 56 سے, کیونکہ 3 دقیقے پیچھے تھا تو اس کو کیا لیا ہے 1 دقیقہ 55 ثانیے, بلکہ یہ دقیقہ ہی ہوگا, 1 دقیقہ اور 56 ثانیے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے 1 دقیقہ 55 ثانیے اور 9 ثالثے استعمال کی ہے. تو 65 درجے جو ہمارے بودھ سمجھے لکھی تھی, 65 درجے 12 دقیقے 13 ثانیے اور 22 ثالثے. اس کے اندر جب ہم نصف اتر کو پلس کر دیں گے اور اس انکسار کو پلس کر دیں گے تو ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا 65 درجہ 27 دقیقہ 59 ثانیہ اور 22 ثالثہ. تو یہ بودھ سمتی حقیقی مرکزی مطلوب وقت اثر ہوا. دیکھیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے تحقیقی بودھ سمتی نکالنے کے لیے اتنی ساری کی ساری کوششیں فرمائی ہیں. اگر صرف یہ کرنا ہو کہ اگر آپ صرف یہ چاہیں کہ بھائی ڈائریکٹ نکال دیں, تو جب اگر وہی سارا کیلکولیٹر کا مسئلہ آ گیا تو اگر آپ اس کو نکالتے ہیں تو تقریباً 12 دقیقے کا تفاضل بن جائے گا بودھ سمتی اس طرح سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن کے طریقے سے نکالنے پر. اور جو نارمل طریقہ وہی ہے tan inverse tan بودھ سمتی حقیقی وقت زوال بریکٹ بند +2 بریکٹ بند. تو اب اس کا جو جواب ہوگا وہ آپ کے پاس نکل آئے گا, تو تقریباً 15 دقیقے کا تفاضل رہے گا. تو اب جب بودھ سمتی حقیقی حاصل ہو گئی, اب سارا کا سارا طریقہ کار وہی ہے. اعلیٰ حضرت نے 3 نقطے بنائے, یعنی کہ اب نئی بات شروع ہو رہی ہے.
عرض بلد بیان کیا، میل رأس الاسد بیان کی، پھر کیا کیا کیونکہ جب عرض میل یکساں ہو تو ان کا تفاوت لیا جاتا ہے، تو دیکھیں مائنس لیا، تفاوت لیا، یہ تفاوت ہو گیا، اور پھر اس طرح سے یہ پورا کا پورا طریقہ کار وہی بیان کیا ہے کہ جو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس کے اندر ہم قاطع عرض نکالتے ہیں، قاطع میل نکالتے ہیں، اور حاصل و تفریق اور نصف مجموع ان کا آپ جیب لیتے ہیں، پھر چاروں کو جمع کرتے ہیں۔ میں یہ کہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کیا 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 ہے، تو آپ نکال تو خود ہی لیں گے کیونکہ وقت اب 1-2 منٹ ہی بچے ہیں مغرب میں۔ تو یہ میل آ گئی، اس کے بعد کیا ہو گیا کہ ان کا تفاوت آ گیا، یعنی کہ جس کو آپ ان کی زبان میں کہہ لیں تو بعد فوقانی بن جائے گی۔ اس کے بعد اس سے یہ پوری کی پوری بعد یہ ڈیش بیچ میں آ گیا بس، تو یہ پورے کی پوری ایک ہی بات ہے۔ اس کے اندر بعد سمتی پلس کرتے ہیں جس کو ہم مجموع کہتے ہیں، حاصل جمع کہتے ہیں، تو یہ نکل آیا، پھر اس کو نصف کرتے ہیں اور نصف المجموع کہتے ہیں، تو یہ نکل آیا، پھر اس کی جیب نکالی اور بعد سمتی نصف مذکور سے کرتے ہیں جس سے ہم حاصل تفریق کہتے ہیں زبدۃ توقید کے اندر، یہ وہ نکل آیا، پھر اس کی بھی جیب لے لی۔ قاطع عرض اور قاطع میل جس طرح سے نکالتے ہیں، پھر ان چاروں کا مجموعہ لیتے ہیں جامع الاربع، پھر تقویسش در جدول وقت، پھر اس کا فارمولا آپ کو معلوم ہی ہے ورنہ جدول اوقات استعمال کی جا سکتی ہے، پھر اس کے اوپر فصل طول وسط ہند لگائی اور تعدیل ایام، تو وقت نکل آیا یعنی 5:08:34۔ تب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کو راؤنڈ آف کر کے اوپر بیان کیا تھا جدول کے اندر 5:09، تو اس طریقے سے وقت نکلے گا۔ تو یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تحقیق۔ اور اگر ایک اور چیز کے اوپر غور کیجئے کہ اعلیٰ یہ جو میل تھی جس کے اوپر ہم تو کیا کرتے ہیں بعد سمتی بوقت حقیقی زوال، اسی سے ہی ساری کی ساری چیزیں حل کرتے ہیں، اور نماز کے اندر بھی وہی استعمال کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو وہ والے اعمال کرنے کے لیے میل الگ لی، اور جو اثر کا وقت حل کرنا ہے اس کے اندر اثر کے وقت ہی میل لی، تو کس قدر غایت درجہ تحقیق پہ گئے، اور اس کے بعد میل کے بھی ثانیے ثالثے اور بعض جگہوں پہ کسی کے تو رابعے تک اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے حل کیے۔ تو تحقیق بالکل مطلب انتہا تک وہ دور جس کے اندر کیلکولیٹر نہیں ہے، تو اس قدر تحقیق اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے فرمایا ہے۔ اور خاص یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کا خاصہ ہے کہ مطلب یہ قاعدہ کسی اور نے بیان نہیں کیا، یہ تحقیق کسی اور نے پیش نہیں کی، اور اس کے علاوہ بھی یہ کہ اس قاعدے کو ایک تو حل کرنا اس قدر مشکل ہے، یعنی کہ اگر فتح رضا شریف کے عبارت سے اس کو سمجھا جائے تو آپ کو اندازہ تو ہو ہی کیا ہوگا کہ کس قدر دقیق ساری کی ساری آبھاس کی، اور جدید طریقے سے بھی حل کرنا چاہے تو اس کے اندر کافی وقت لگتا ہے، جو کہ لیول 2 کے اندر آپ حل کر چکے۔ تو یہاں اب جو دور ہے اس کے اندر کوئی بھی اس فارمولے کو استعمال نہیں کرتا، صرف یہ ایک دعوت سامی کا ہی خاصہ ہے کہ اس کی اپلیکیشن پیریڈ ٹائم اور اس کے جو نقشہ اوقات ہے اس کے اندر اس تحقیقی وقت انداز کے ذریعے وقت نکالا جاتا ہے، جس سے تقریباً 2-3 منٹ تک کا فرق آ جاتا ہے بعض اوقات، اور کبھی کبھار اس سے کم کا بھی فرق، اور پھر بڑے عرصے بلاد پر فرق لازمی بات ہے کہ زیادہ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال ہو تو کر لیجئے۔ کل ہمارا ایک اور اسی طرح سے آئے گا، میں عرض کر دوں کہ کل ہم کیا پڑھیں گے، میں آپ کو صفحہ نمبر بتا دیتا ہوں، کیونکہ اب یہ کہ 2-3 صفحات کے بعد پھر حاجز البحرین یہ رسالہ شروع ہو رہا ہے کہ جو 2 نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے ہے، تو وہ ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ وہ توقیت سے متعلق نہیں ہے، دیگر فقہی مسائل ہیں۔ تو اب یہ کہ ہم یہ جو باب تک اس کو انتہا تک پڑھیں گے، یہ جو رسالے تک، اور اس کے بعد پھر صفحہ نمبر 315 کے اوپر مسئلہ نمبر 289 آ رہا ہے، تو یہ 3-4 صفحے کا ہے جس کے اندر توقیع بلکہ کچھ زیادہ ہی صفحات ہیں اس کے، تو یہ ہم نے پڑھنا ہے، اور خاص اس کے اندر کافی تحقیق ہوئی ہے، تو اس فتوے کی تیاری کر کے آئیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔